آپریشن کرتے ہوئے یہ تعویذات اور اس طرح کی خرافات کو اس قبرستان سے طلب کرتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ یہ کتنا ہی ایسا قبیح عمل کیا گیا ہے۔ اس کو سحر معلقہ کہتے ہیں، جو جادو لٹکایا جاتا ہے اس کو سحر معلقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جادو اس کے ساتھ لٹکایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگر یہ نیچے بعد میں ہم دیکھیں گے یہ سحر مدفون بھی ہے ادھر، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہنڈیا پڑی ہوئی ہے، اس کو بھی ہم نکالتے ہیں باہر، ٹھیک ہے۔ ہم انشاءاللہ لائیں جی۔ میں نے طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی اس کو کاٹنا ہے گرہ کے اوپر سے کاٹنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اسکرین پہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا کہ اس کو پھر یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ جادو کا سامان علیحدہ علیحدہ کر کے اس کو بعد میں کیسے طلب کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ جادو زائل ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ کاٹ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ سورہ فلق اور ناس پڑھنی ہے۔ یہ 11 آیات ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جو جادو ہوا تھا اس کی 11 گرہیں تھیں اس جادو کی، اور 11 ہی آیات نازل فرمائی گئی، ہر گرہ کے اوپر پڑھا گیا اور اللہ کے فضل سے وہ جادو زائل ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ دیکھیں جی یہ کھل چکا ہے جادو، یہ ذرا کریں، اب اس میں سے کھولتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ لکڑی اس گھر کی لکڑی لی گئی ہے، یہ دیکھیں، اللہ اکبر، اس کے اوپر یہ جادو کیا گیا ہے، یہ اس کے اندر سے نکلی ہے، یہ دیکھیں، اس کو کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ جی بالکل اس کی جان جا سکتی ہے۔ یہ اس کے ساتھ تعویذ ہے، یہ دیکھیں یہ تعویذ ہے اس کے اندر۔ اب ہم یہ تعویذ کھولتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ دیکھیں یہ قرآن کو الٹا کر کے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور لکھا گیا ہے کہ یہ دل اڑے گھبرائے، یہ دیکھیں یہ پڑھا نہیں جا رہا، یعنی کہ اس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، یہ اس کو بھی انشاءاللہ ہم طلب کریں گے۔ اور اب یہ دیکھیں یہ کپڑا ہے، اس کپڑے کے اوپر یہ دیکھیں کہ ان کے نام لکھے گئے ہیں اور یہ مدد مانگی گئی ہے، یہ دیکھیں اب یہ شیاطین کے نام، یہ دیکھیں یہ بھی، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا انشاءاللہ اس کو طلب کریں گے۔ اس کے نیچے یہ ایک ہنڈیا بھی رکھی گئی ہے، اس میں ابھی کوئی چیز موجود نہیں ہے، بہرحال یہ یہاں پہ یہ دبایا گیا جادو ہے، اس کے نیچے بھی یہ دیکھیں یہ تعویذ ہے، یہ سحر مدفون ہے۔ ہمیشہ جو سحر معلقہ ہوتا ہے اس کا ایک حصہ زمین کے اندر بھی ہوتا ہے، اور اسی کا ہی ایک کنیکشن ان کے گھر میں ڈالا جاتا ہے۔ وہ سحر مرشوش ہو بہایا جائے، یا ان کو کہا جائے کہ وزن کے نیچے رکھ دیں جا کے، یا کسی کو پلا دیا جائے، سحر متوم یا معقول یا مشروب ہے، تو ایک حصہ ان کے گھر میں ہوتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم اس حصے کے ذریعے اگلے حصے کو زائل کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم اس کو صاف کرتے ہیں، اور اس کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے، یہ سارا یہ نام لکھا ہوا ہے، یہ نام لکھا ہوا، ہم نام نہیں پڑھیں گے، پرائیویسی ہے، خاتون کا نام لکھا ہوا ہے، اور یہ جنات کے نام لکھے ہوئے ہیں، عفریت جنات کے نام لکھے ہوئے ہیں، جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اس سحر کے ذریعے ان کو نقصان دیا جائے، اس کو بھی ہم زائل کریں گے۔ اگر یہاں سے اس کو کھودا جائے، یہ جو جگہ ہے قبر کی، آگے آئیں، آگے
اگر یہاں سے اس کو کھودا جائے، میں اپنی ٹیم سے کہوں گا انشاءاللہ ان کو کھودیں، یہاں سے بھی جادو کا سامان نکلے گا۔ یہ ہنڈیا بھی پڑی تھی، ابھی ہم نے تعویذ آپ کے سامنے یہاں سے نکالا ہے۔ خدمت کے جذبے سے سرشار، دین پر عمل پیرا حافظ احمد علی شیرازی، روحانی شخصیت، اسلامک اسکالر، اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور یقین کے بعد ایک مسلمان کا سب سے اہم فریضہ خدمت انسانیت ہے، اور جو مسلمان خدمت کے جذبے سے سرشار، دین پر عمل پیرا ہو تو واحد و یکتا رب اپنی تمام کی تمام عنایات نچھاور کر دیتا ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت ہر نبی اور رسول کا اولین مشن رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع دیتا ہے۔ اسی مشن کے تسلسل کے لیے عظیم روحانی شخصیت محترم المقام احمد علی شیرازی اپنی ٹیم کے ساتھ رب باری تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم کے ساتھ کوشاں ہیں۔ خدمت انسانیت کے تسلسل کے عظیم الشان مشن کے سلسلے میں فری دسترخوان، فری آئی اور ہجامہ کیمپس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس سے الحمدللہ لاکھوں لوگ مستفید ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکز علاج بالقرآن میں روحانی، نفسیاتی، مہلک اور موذی امراض کا علاج بذریعہ قرآن حکیم کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم سراسر باعث شفا ہے۔ خدمت انسانیت کے جذبے کے تحت دیگر منصوبوں میں ایک منصوبہ 4 کنال پر مشتمل ایک عظیم الشان مسجد تاجدار ختم نبوت کی تعمیر ہے، جو کہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، جس میں بیک وقت 2000 نمازیوں کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی انشاءاللہ۔ دکھی انسانیت کی خدمت و معاونت کا یہ عظیم مشن اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جاری و ساری ہے الحمدللہ۔